السلام علیکم دوستو، کل ایران والے حملے کو سوشل میڈیا پر متنازع بنا دیا گیا ہے اور اس کو فراڈ تصور کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر کچھ پوائنٹس اٹھا رکھے ہیں جیسے مادی نقصان 0، اموات 0، نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے رک گئے، غزہ اور مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹ گئی، امریکہ، برطانیہ اور مغرب نے اسرائیل کی حمایت اور فنڈنگ تقریباً بحال کر دی، ایران پر اعتماد بحال ہونا، اسرائیل پر ایرانی حملہ دمشق میں ان کے سفارت خانے کو نشانہ بنانے کا رد عمل تھا، نہ کہ غزہ کی مدد، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے پہلے فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کی 6 مہینوں سے جب مظالم جاری تھے، اب انہوں نے حملہ کیوں کر دیا۔ تو آئیے ان سب پوائنٹس کو ایک اور اینگل سے جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران کا حملہ واقعی حقیقت میں تھا یا ایک فراڈ تھا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایران کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ پورے اسرائیل کو ملیامیٹ کر دے، بلکہ اس کا مقصد اسرائیل سے بدلہ لینا تھا، جو اس نے کر دیا۔ اس نے 300+ کے راکٹ اور میزائل اور ڈرون فائر کر دیے۔ اب یہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہے جو اس کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو کب کے بھاگ چکا ہوتا، اور عرب ممالک تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمیں اخلاقی طور پر اس ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو مظلوم کے لیے ہو اور ظالم کے خلاف ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے فلسطینیوں کے لیے جہاد کا جھنڈا بلند کیا، نہ کہ شامی ایمبیسی کے لیے، بلکہ وہ تو ایک اسرائیلی غلطی تھی جس کی طاق میں ایران بیٹھا تھا اور حملے کا جواز مل گیا، ورنہ ایران نے تو پہلے سے ہی ریڈ سی میں، لبنان میں، شام میں اپنے پراکسی کے ذریعے ان کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا تھا، اور 6 مہینوں سے ایران اسرائیل پر اس لیے حملہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ایران کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ایران ایک خود مختار اور طاقتور ریاست ہے، اگر وہ سیدھا اسرائیل پر حملہ کرتا تو یہ ڈائریکٹ تھرڈ پارٹی تصور کی جاتی اور عالمی ریاستیں پوری ایران کے خلاف ایک ہو جاتے۔ تو جیسے ہی 56 اسلامی ممالک تماشا دیکھ رہے تھے، اسی طرح ایران بھی بے بس تھا اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے خوف کا بت توڑ دیا اور ثابت کر دیا کہ کوئی بھی ملک ان پر حملہ کر سکتا ہے، یعنی 1973 سے لے کر اب تک ان 50 سالوں میں پہلی دفعہ کسی نے اسرائیل کو ان کو منہ کی دکھانی پڑی ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے ایرو 3 اور آئرن ڈوم جیسے مضبوط دفاعی سسٹم میں نقب لگا دی۔ اسرائیل کا نیواتم ایئر بیس اور رامن ایئر بیس، جہاں پہ F-35 جیسے جہاز کھڑے ہوتے کو جزویہ مکمل تباہ کیا، جہاں سے ایرانی ایمبیسی کو ہٹ کیا گیا تھا، لیکن اس نقصان کو اسرائیل چھپا رہا ہے اور عالمی میڈیا پر تو اس نے پہلے سے پابندیاں لگائی ہے، تو کوئی بھی ملک اپنے نقصان کو نہیں ظاہر کرتا، جیسے پاکستان بھی اپنے نقصان کو پی ٹی وی پر ظاہر نہیں کرتا۔ پانچواں پوائنٹ یہ کہ مغربی ممالک کا چہرہ اب دوبارہ بے نقاب ہوگا، جیسے UK، فرانس، جرمنی، وہ سارے جو صرف اسی لیے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ ان کی رہی صحیح شلوار بھی اترنے والی تھی، یعنی اب وہ دوبارہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ تو کنفرم تھا کہ ان کا پیچھے ہٹنا عارضی تھا۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ عرب ممالک فلسطین کی خاطر تو آگے نہیں آئے، لیکن ایران کے ساتھ بغض میں اب کھلے عام اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اور یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ سنی شیعہ اصل اور نا اصل کا سمجھ آ جائے، اور جو بعد میں اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئے گا تاکہ وقت پر آشکار ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک ایران کا ساتھ دینا شروع کرے، کیونکہ ویسٹرن کنٹری تو اس کو پہلے سے ڈرا دھمکا رہے ہیں اور وہ اپنی طاقت شو کر رہے، تو ان کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے بغل میں ایران اور بھی طاقتور ہو رہا ہے، اور اس سے عرب ممالک کو یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم مسلمانوں کی نظر میں یہ گرے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب اسرائیل پر کوئی بھی ملک حملہ کرے گا، چاہے دشمن کیوں نہ ہو، تو سیدھا ٹارگٹ مارے گا، کیونکہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی کمزوریاں پکڑی گئی ہے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل نے سفارت خانے کو ٹارگٹ کیا تھا تاکہ ایران کو جنگ میں شامل کرے، اور اسرائیل 100% شور تھا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے ایران سیدھا حملہ نہیں کرے گا بلکہ پراکسیز کا استعمال کرے گا، لیکن ہوا وہی کچھ جو الٹا تھا، یہاں تک کہ ان کا شپ بھی پکڑ لیا اور ان پر حملہ بھی کر دیا، تو اس کے بعد اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ غزہ سے نظریں ہٹانے کے لیے جو اسٹریٹجی استعمال کر رہا تھا وہ ایران استعمال کر رہے، یعنی ایران نے اسرائیل کو ہر طرف سے انگیج کیا ہے، حزب اللہ، اسلامک ریزسٹنس، حوثی، حماس، اور اسٹریٹ آف ہرموز میں ایران خود لڑ رہا ہے، تو اتنے سارے محاذوں پر اسرائیل اکیلے کیسے لڑے گا؟
وہ غزہ اور مغربی کنارے کو اب بہت کم اہمیت دے گا کیونکہ ایران اس کو ہر طرف سے انگیج کر رکھا ہے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے وار سے ایران نے مڈل ایسٹ اور اس خطے میں امریکہ کی موجودگی کو کم سے کم کر دیا، بلکہ صفایا کر دیا اور مسلمان ملکوں کو سکھا دیا کہ کیسے ہوائی اڈوں کے لیے انکار کیا جاتا ہے۔ اب جو اردن اور جارڈن کی طرف پہلے سے لیٹ جاتے ہیں ان کا ہم کیا ہی کریں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی نے بھی انکار کر دیا اور بہت سارے ممالک ہیں جو اب امریکہ کو ایئر سپیس دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ 10واں پوائنٹ یہ کہ نیتن یاہو اسرائیل میں بے عزت ہو گیا ہے کیونکہ ایران نے سیدھا حملہ کر دیا اور اس نے جواب میں صرف یہ کہہ دیا کہ نقصان چھوٹا تھا، یعنی نیتن یاہو بھول ہی گیا کہ ان کو گھر میں گھس کر مارا گیا ہے اور اب دوبارہ حملے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئندہ والا الیکشن بھی وہ ہار چکا ہے اور ان کے اپنے عوام اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ 11 پوائنٹ یہ کہ بہت سارے ممالک جیسے آئرلینڈ، اسپین، سلوانیا، ناروے اور کچھ اور ممالک بھی ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ 12واں پوائنٹ یہ کہ ایران کو امریکہ کے مقابلے میں روس، چین جیسے دوست مل گئے، یہاں تک کہ بھارت بھی ایران کے ساتھ دوستی کا خواہاں ہے۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے ثابت کر دیا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں اسلحوں سے نہیں بلکہ ایمانی غیرت سے جیتی جاتی ہے۔ تو ان سب پوائنٹس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ ایران نے کتنی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ کسی فرقہ پرستی شیعہ سنی کا شکار ہے یا وہ عرب ممالک جو پہلے سے غلام ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اینڈ سبسکرائب کر دے۔ ہماری آنے والی ویڈیو ایران اسرائیل کی پکڑی ہوئی شپ ہے، تو اس کے لیے انتظار کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔